للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل بھی مکی ہے، اور اس کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں چونکہ معراج کا ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں معراج ہوئی ہے اسی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، اور مشہور روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کا سفر پیش آیا ہے، اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اپنی انتہائی عروج پر ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس تحریک کو بالکل ختم کر کے دم لیں گے۔ اس لیے اس میں ہمیں ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب ہجرت کا سفر پیش آنے والا ہے۔ ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات پورے عرب کے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ کوئی گوشہ عرب کا ایسا نہیں اور کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس میں 2-4 آدمی مسلمان نہ ہو چکے ہوں۔ اس لحاظ سے پورے عرب میں آپ کی آواز پہنچ چکی ہے، اور مدینہ منورہ میں 2 طاقتور قبیلے اوس اور خزرج کے، ان کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے، اور وہ آپ کو وہاں جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان تیار ہے، حضور کو ہجرت کا سفر پیش آئے گا تو اس کے بعد وہاں جا کر اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کی داغ بھی ڈالی جائے گی۔ اس کے لیے جن جن ہدایات کا دینا ضروری تھا، اس صورت میں ان تمام ہدایات کا ہمیں تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ کچھ بنیادی نصیحتیں کی گئی ہیں، اور کچھ تعلیمی حوالے سے اخلاق اور تمدن کے بنیادی اصول بھی سمجھائے گئے، اور پھر اسلام کا ایک منشور، اس کا ایک مینیفیسٹو دیا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان بنیادوں پر آئندہ اسلامی ریاست کا نظام وجود میں آئے گا۔ اور ضمن میں اور آگے چل کر بھی عربوں کی اٹھائی ہوئی بحثیوں کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور ان کے اعتراضات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بعض اخلاقی حوالے سے تعلیمات بھی دی گئی ہیں، اور نماز کی فرضیت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس میں تھی، یروشلم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر ایک ہی رات میں مکہ معظمہ سے یروشلم تک یعنی فلسطین تک تھا، اور آپ کو اس لیے سفر کرایا گیا کہ اللہ اس مسجد تک لے گیا، اللہ تعالیٰ لے گیا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس لیے ہم لے گئے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اس آیت کی وجہ سے اس میں لفظ اسرا استعمال ہوا ہے، اور اس میں ذکر چونکہ صرف بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کا ہے، مسجد اقصی تک کے سفر کا، اس لیے اس سفر کو قرآن کریم کی اصطلاح میں یا ہماری تاریخ کی اصطلاح میں اسرا کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن آگے جو سفر پیش آیا ہے آسمانوں کا اور عرش اور بارگاہ اقدس تک کا،
اس سفر کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، البتہ سورہ نجم میں کچھ اشارے ملتے ہیں، اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے، اور جن کو تقریباً 25 راویوں نے بیان کیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ لے جایا گیا تھا، اور تفصیل اس کی ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ یہ سفر کیسے پیش آیا تھا، اس میں حضور نے کیا کیا نشانیاں دیکھی تھی۔ اس میں جو بہت بڑا اعتراض عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ معظمہ سے یروشلم کا سفر، جو چند دنوں کا نہیں بلکہ بہت لمبا سفر ہے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ذریعہ سفر اونٹ تھا یا گھوڑے تھے، اور اسی طرح آسمانوں کا سفر، اس کے تو ظاہر وسائل ہی کوئی نہیں تھے۔ یہ اتنا لمبا سفر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صرف ایک رات میں طے ہوا ہے۔ حضور عشاء کی نماز کے بعد سوئے ہوئے تھے، آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا، اور صبح کی نماز سے پہلے آپ دوبارہ مکہ معظمہ میں موجود تھے۔ تو یہ اعتراض بہت اہم ہے جو کیا جاتا ہے کہ آخر اتنا لمبا سفر اور بغیر تحفظات کے یہ ایک رات میں کیسے ممکن ہوا۔ اور بھی بہت سارے اعتراضات اس حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب صرف ایک لفظ سے دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ اعتراض اس صورت میں کرنا چاہیے کہ جب یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سفر پہ گئے۔ قرآن کریم نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا، اور خود حضور کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا ہوں جو مہینوں کا سفر، بلکہ آسمانوں کا سفر جو انسانوں کے لیے ویسے ہی ناممکن ہے، اور میں ایک ہی رات میں یہ سارا سفر طے کر کے آ گیا ہوں۔ بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سفر حضور نے نہیں کیا بلکہ حضور کو لے جایا گیا ہے۔ تو کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں۔ اب یہ اس سفر کا سارا دار و مدار یا اس کی ساری ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر نہیں۔ تو اللہ کے رسول چونکہ انسانی ہوتے ہیں، اسی ان کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کوئی ایک رات میں اتنا لمبا اور اتنا بڑا کام انہوں نے کیسے انجام دے دیا۔ اس کا فرشتہ 7ویں آسمان سے اترتا ہے اور چند لمحوں میں زمین پہ آ جاتا ہے۔ اب اسی کے حکم سے اگر ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں پروردگار کی جانب سے کہ وہ اپنے رسول کو لے کے جائے، تو اس کے لیے ایک رات کیا ہے، اس کے لیے چند لمحے بھی کافی۔ بہرحال یہ سفر آپ کو پیش آیا، اور اس سفر میں آپ نے جو کچھ دیکھا وہ تو اس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کو میں نے جیسے عرض کیا اس کی تفصیلات و حدیث میں ہے کہ حضور کو بیت اللہ سے اٹھایا گیا، حتیم میں آپ سو رہے تھے، براق کے ذریعے آپ نے سفر کیا جو ایک بہت تیز رفتار سواری تھی، اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا جہاں حضور کی نگاہ پڑتی تھی۔ تو پہلا پڑاؤ آپ کا بیت المقدس تھا، وہاں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، بلکہ آپ نے ان کو نماز بھی پڑھائی، اور وہاں سے پھر سفر شروع ہوا آسمانوں کا، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تاکہ 7ویں آسمان پر آپ گئے، اور پہلے آسمان پر ہی آپ کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا جس میں آپ نے جنت دوزخ بھی دیکھی، بہت ساری تمثیلات کی شکل میں بہت سارے حقائق کا آپ نے نظارہ کیا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کرام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو عالم مکان سے آگے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تنہا جانا پڑا، جبریل وہاں ساتھ چھوڑ گئے، آپ کو آگے لے جایا گیا، تو حدیرہ اقدس میں، بارگاہ اقدس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا پڑا۔ تو وہاں آپ کو جو تحائف ملے ہیں ان میں سب سے بڑا تحفہ نماز کا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس امت کو 10 گنا عطا فرمائے گا، اور مزید بعض آپ کو بشارتیں دی گئیں، اور وہیں جو اس سے بھی بڑا تحفہ دیا گیا، یا آپ 5 وقت نماز فرض کی گئی۔ اصل میں تو 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن حضرت کے بار بار گزارش کرنے پر، دعا کرنے پر 5 نمازیں رہ گئی، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ ہم اپنا حکم واپس نہیں لیا کرتے، نمازیں تو 50 ہی ہوں گی، ہم نے چونکہ اصول بنا دیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر دیں گے، تو ایک نماز کے بدلے میں چونکہ 10 لکھی جائیں گی، اس لیے 5 آپ پڑھیں گے تو 50 لکھی جائیں گی، تو نمازیں 50 ہی رہیں گی، البتہ پڑھیں گے آپ اس کو 5 کی شکل میں۔ اس کے بعد پھر یعنی یہ تو واقعات ہیں، اور یہاں اس آیت میں معراج کا ذکر کرنے کے بعد کچھ باتیں فرمائی گئی۔ سب سے پہلی بات تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں عبرت دلائی گئی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اہل مکہ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول تم میں آئے ہیں، اللہ کی کتاب موجود ہے، تم اس کو 12 سال سے ٹھکرا رہے ہو،
اپنی، بلکہ حقیقت میں تم اپنی قسمت بگاڑ رہے ہو، اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہو۔ اگر تمہیں کچھ بھی اپنی قسمت کا، اپنے انجام کا خیال ہے تو دیکھو بنی اسرائیل ایک تم سے زیادہ بہتر قوم کی شکل میں اٹھی تھی، اللہ کے ایک نبی کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے، وہ اللہ کے نبیوں کی اولاد بھی تھے، سینکڑوں سال اللہ نے ان کو بڑا اعزاز بخشا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو دیکھو انہوں نے جب ناقدری کی اللہ کے دین کی اور نااہلی دکھائی تو بالآخر کیا ہوا، اللہ نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ تو ان کو جب کتاب دی تھی تو ان کو سے کہا گیا تھا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کتاب دی اور یہ کہا کہ یہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھنا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ اور یہ بھی کہا کہ تم اصل میں اولاد ہو ان لوگوں کی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کا شکر گزار بندے تھے، ان کو بھی ہم نے اس لیے بچایا تھا اور باقی سب کو ڈبو کے مار دیا کیونکہ وہ اللہ کے دین کے ماننے والے، اس کے دعوت دینے والے، جو ان کے ساتھ چلے اور وہ بچ گئے، اور جو انکار کر گئے وہ مارے گئے۔ تو بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری زندگی بھی اس کتاب کو رہنما ماننے میں اور اللہ کو کارساز ماننے میں ہے، اور اگر تم نے نااہلی دکھائی تو یاد رکھو تم ایسا کرو گے اور پھر 2 دفعے بڑے بڑے واقعات سے تمہیں جو 2-4 ہونا پڑے گا۔ کہا قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، چنانچہ اس کی پھر سزا ملے گی۔ تو پہلی دفعہ تو بابل والوں کے ہاتھوں سے 585 میں ان پر خدا کا عذاب اترا، یعنی انہوں نے سرکشی دکھائی تو بابل والوں سے ان کو پامال کرایا، پورا یروشلم تباہ ہو گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی جلا دیا گیا، تورات جلا دی گئی، اور ان کو ہزاروں کی تعداد میں تہہ کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو ساتھ پکڑ کے بابل لے جایا گیا اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر جب ایک لمبا عرصہ کے بعد ان پر اللہ نے کرم فرمایا، تقریباً 50 سال کے بعد ایرانیوں نے اس علاقے کو فتح کیا، سائرس برسر اقتدار آیا، وہ ایک رحم دل حکمران تھا، اس نے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کی غلامی ختم کی، ان کو آزادی بخشی، اور پھر دوبارہ ایک موقع آیا حضرت عزیر علیہ السلام کی زمانے میں کہ انہوں نے دوبارہ تورات مرتب کی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے دن پھیرے، لیکن ان کو باقاعدہ وارننگ دی کہ اگر تم نے پھر وہی اپنے حالت بنائی تو تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا، لیکن دوبارہ انہوں نے پھر وہی کچھ کیا، تو آخر پہلے ان کو بابر والوں سے پٹوایا تھا، اب چنانچہ رومیوں سے ان کو پٹوایا، رومی حکمرانوں نے ان پر حملہ کیا اور پہلے سے زیادہ ان کی تباہی ہوئی اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا اور وہ دوبارہ پھر کبھی نہ بن سکا۔ اب قرآن کریم کی صورت میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، نہیں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تباہی کے بعد کہ دیکھو اب تمہیں ایک موقع ملا ہے پھر سنبھلنے کا، اگر تم نے اب بھی اس موقع کو گنوا دیا تو یاد رکھو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ہو سکتا اللہ تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی تو ظاہر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے اور آخرت میں ظاہر تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اور کہا اب تمہاری آخری موقع یہ ہے کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو سب سے مضبوط راستے کی ہدایت دیتا ہے اور جو بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے ہم نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ایک دردناک عذاب۔ کہا یہ بات بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری لیے آخری موقع ہے سنبھلنے کا، اور اہل مکہ کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے بہت موقع گنوا دیے، آخری ان کے لیے موقع ہے اور یہی آخری موقع تمہارے لیے بھی ہے۔ تمہارے سامنے پوری تاریخ ہے ایک بہت بڑی قوم کی، اگر وہ اس صورتحال سے 2-4 ہو سکتے ہیں تو تم زیادہ ہو سکتے ہو، اس لیے اپنے آپ کو سنبھلنے کی کوشش کرو اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ پھر چند بنیادی نصیحتیں فرمائی گئیں جو مسلمان امت کے لیے بھی ہیں اور تمام سننے والوں کے لیے اور اہل مکہ کے لیے بھی، ان کو بھی سمجھانا مقصود ہے۔ کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ امتوں کو جس بات نے تباہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نجات کا دار و مدار دوسروں پر رکھتے ہیں،
کہ فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں ہماری شفاعت کرے گا، اس لحاظ سے ہم بچ نکلیں گے۔ فرمایا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ ہدایت پر ہے تو فائدہ اسے ہوگا، گمراہ ہوگا تو گمراہی کا انجام بھی اسے بھگتنا ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم جب تک رسول نہیں بھیج دیتے اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ کا رسول آ گیا ہے، تمہارے سامنے دین کی ایک ایک بات واضح کر دی گئی ہے، اب تم اگر سنبھلو گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم ایمان ہی نہ لاؤ، سمجھو کہ فرشتے تمہیں چھڑا لیں گے یا تمہارے بڑے تمہیں چھڑا لیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا۔ مزید فرمایا کہ مسلمانوں سے شاید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں ایک بطور امت کے اٹھایا جا رہا ہے، آئندہ اپنی امت کے سفر میں اس بات کی احتیاط کرنا ہوگی کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی کو، کسی علاقے کو، کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے خوشحال لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہی چونکہ لوگ لیڈ کرنے والے بھی اور فیڈ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے زیر اثر عوام میں بھی گمراہی کے اثرات پہنچتے ہیں، تو پھر پوری بستی میں جب گمراہی پھیل جاتی ہے اور ہر طرف اللہ کا قانون توڑا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دیکھنا بگڑے ہوئے لوگوں کو اپنے ملک کے اقتدار کی چابیاں حوالے نہ کرنا۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دو گے تو ظاہر ہے پھر اس انجام سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ آئندہ چل کر اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ مینیفیسٹو دیا گیا، منشور دیا گیا ہے، جس سے مدینہ منورہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، جن اصولوں پر ان کا تقریباً 14 اصولوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے 10 تو وہی ہیں جو لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا اس کو ارتقاء ہوا ہے جو تورات میں بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلا بنیادی اصول تو یہ دیا گیا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، دیکھنا اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنانا، کسی کو اور کو حکمران، کسی اور کو معبود، کسی کو مسجود، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، اور کسی کو اپنے لیے قوت اور سہارا نہ سمجھنا۔ یہ ساری صفتیں صرف اللہ کی ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اب تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی۔ یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی عمل بھی اس کے احکام سے ہٹ کے نہیں کرو گے۔ عبادت پوری زندگی کے معمول کو کہتے ہیں۔ یعنی عبادت صرف مسجد میں نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر کام اللہ کے احکام کے مطابق کرنا، تاکہ کھانا پینا بھی، کھانے پینے سے لے کر سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں ادا کرنے تک ہر کام کو اللہ کی شریعت کے مطابق کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو کہا تم عبادت کرو گے تو صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، دیکھنا ان کو اف بھی نہیں کہو گے، ان کو کبھی جھڑکو گے بھی نہیں، اپنی ساری قوت ان کے سامنے ڈھیر کر دو گے، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو گے، اور اللہ سے بھی دعا کرو گے یا اللہ جس نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو بھی اس طرح مجھے ان کا لیے سہارا بنا۔ اور مزید فرمایا کہ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ دیکھنا یہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو ان کے حقوق ادا کرنا، مسافروں کا ان کا حق ادا کرنا۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جہاں جہاں دولت کو صرف ہونا چاہیے وہاں روکنا نہیں ہے، اور جہاں صرف نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ نہیں ہے خرچ کرنے کی، تو اس کو خرچ نہ کرنا، اڑانا مت اسے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر تم بلا وجہ، بے ضرورت، بے موقع خرچ کرو گے تو ایسے آدمی کو مبذر کہا جاتا ہے۔ تو کہا تبذیر کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ تو تم نہ ایسا ہو۔ مزید فرمایا کہ دیکھنا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے باندھ کے رکھنا، نہیں بخل کرنا، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ اپنے ہاتھ کو بالکل پوری طرح کھول دینا کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ، کہ خود دوسروں سے مانگتے پھرو، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالو۔ ایک اعتدال کا رستہ اختیار کرنا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کا چاہتا رزق کھولتا ہے، جس کا چاہتا تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق چونکہ اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد اللہ تمہیں دیتا ہے تو ظاہر ہے تمہیں اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، لیکن دیکھنا اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرنا، تم ان کے رازق نہیں ہیں۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرنا. نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے اس طرح نہ کرنا کا. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جانا، یہ پل درجے کی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے. یعنی زنا کرنا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ایک مسلمان، اس کے قریب بھی نہ جانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس نفس کی جان جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے. صرف 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ بھی ظاہر اسلامی حکومت کرتی ہے، دوسرا عام آدمی نہیں. اس کے علاوہ کسی نفس کو قتل نہ کرنا، اور اگر ایسا کرو گے تو ظاہر اس کے بدلے میں قتل کیے جاؤ گے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، دیکھنا مال یتیم کے بھی قریب نہ جانا. ہاں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے مال کو کاروبار میں لگانے کی اجازت ہے. اس طرح اوفو بالعہد، عہد کی ہمیشہ پابندی کرنا، پورا کرنا عہد کو. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور یاد رکھو پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یعنی تمہارا وزن اور کیل ٹھیک ہونا چاہیے، معاملات ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لینے کے باٹ اور ہوں، دینے کے باٹ اور. تمہارے معاملات میں خیانت کا دخل نہیں ہونا چاہیے، ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے. اسے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہونی. اس کو جہاں بھی استعمال کرو ٹھیک سوچ سمجھ کے استعمال کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی پیروی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جس کا ٹھوس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس کے پیچھے سوائے ظنیات کے اور کوئی طاقت کام نہیں کر رہی. ایسے شبہ حضرات سے بچنے کی تلقین کی گئی. یہ ایک بنیاد ہے، اس پر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. اسے فرمایا بلا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور معلوم ہوتا کہ معراج کے سفر میں حضور وہاں فرمایا گیا نا کہ ہم نے اپنی بڑی بڑی آیات دکھائیں، اور اللہ نے وحی کی، وہاں جو وحی کی کہ اوہا کما اوہا، سورہ نجم میں کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو جو وحی کی سو وحی کی. یہ معلوم ہوتا وحی ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک مما اوہا الیک ربک من الحکمہ. یہ جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا فرمایا یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ پوری، یعنی میں نے تو صرف ایسے ان کو گن دیا ہے، اگر اس کی تفصیل عرض کی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے حکمت کے موتی ہیں، اور جس پر واقعی پوری اسلامی زندگی کا دار و مدار. اور اس کے بعد قصہ بیان کیا گیا ہے آدم و ابلیس کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے خاص طور پر یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تم جو رویہ اختیار کر چکے ہو، یہ وہ رویہ ہے جو اصل میں ابلیس چاہتا. اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو پیغام لے کے آئے ہیں اور جو پیغام پیش فرما رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے ہر رسول نے پیش کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسی کام کا نمائندہ بنا کر ان کو خلافت دے کر زمین پہ بھیجا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ اصل میں پیروی کر رہے ہیں تو ابلیس کی کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کر رہے ہیں تو اللہ کے احکام کی کر رہے ہیں. ان دونوں اگر سمجھ لیا جائے تو اہل مکہ کو اپنی پوزیشن کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ اس طرح اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کے ارادوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا، جب وہ اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا اور فرمایا گیا یہاں کہ وہ ایک جن تھا اس لیے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اس سے معلوم ہو جاتا ہے، آگے چل کے فرمایا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کو تو اللہ نے یہ چیز رکھی نہیں ہے ان میں کہ وہ اللہ کے احکام کی کبھی نافرمانی کریں. وہ تو یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی عمل تعمیر کرتے. تو جنات کو چونکہ یہ صلاحیت بھی دی گئی ہے کہ وہ اقرار بھی کر سکتے ہیں اور انکار بھی، تو اس نے حسد میں آ کر انکار کر دیا
اور کہا قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اور کہنے لگا کہ ذرا دیکھ کہ یہ جس کو تو نے عزت دی ہے مجھ پر، یعنی آدم کو، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اس کو مجھ پر عزت دیتا؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اب اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں آدم کی اولاد کی بے کنی کر ڈالوں گا، ہاں تھوڑے لوگ ہیں جو مجھ سے بچیں گے۔ یعنی میں اب اس کا انتقام لوں گا تو اولاد آدم سے لوں گا، آدم سے تو خیر وہ ناکام ہوگا، کیا وہ انتقام لے گا؟ اللہ کے پیغمبروں پر تو ان کا بس نہیں چلتا، تو کہا میں اس کی اولاد سے انتقام لوں گا، لیکن تو مجھے مہلت دے دے کہ میں زندہ رہوں جب تک کہ اولاد آدم موجود ہے۔ قال فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا نکل جا یہاں سے، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی میں بھرپور جزا ہے، جہنم میں پھینکوں گا سب کو۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھانے بجھانے کا اور تعلیمی اداروں کی معرفت اور دوسرے ذرائع ابلاغ کی معرفت، دل و دماغ کو بدلنے کا، برین واشنگ کا کام کرتا ہے، اور جس سے وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جب سمجھانے کی جہاں تک حد ہے تو سمجھانا چاہے تو ان کو سمجھائے، جو بگاڑنا چاہتا تو بگاڑ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی تیرے جتنا بھی لشکر ہیں تو ٹھیک ہے انسانوں پر چڑھ دوڑ اور ان کو جتنا بھی گمراہ کر سکتا ہے کر۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور تو ان پر سوار اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساتھ جا لگا، یعنی اپنی شرکت پیدا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ کمائیں تو ان کو غلط طریقے سکھا۔ اب کمائی کی محنت تو وہ کریں گے لیکن طریقے تیرے ہوں گے، اس لحاظ سے تیرا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ وہ اولاد کو تربیت دیں گے تو ان کو غلط راستے پہ ڈال، غلط سکولوں میں بھجوا انہیں، غلط تربیت کے مواقع ان کے دماغوں میں ڈال دے کہ یہاں تمہارے بچے بڑے بڑے صاحب بہادر بن سکتے ہیں یا بڑے آدمی بن سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنا کام ان کے ذریعے کرواتا ہے اور کرنے والے خوش ہوتے ہیں شاید ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا سبزباز دکھاتا رہتا ہے۔ یہ اس کے بہکانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، لیکن ساتھ ہمارے اطمینان کے لیے واضح فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ یہ یاد رکھ کہ میرے بندوں پر تیرا اقتدار نہیں چلے گا۔ تو اگر یہ چاہے نا کہ میرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے سہارے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس بارے میں اللہ کی ہدایات کیا ہے، اور ہر وقت وہ اللہ کا استحضار رکھتا ہے، اس پر کبھی بھی کوئی فریب نہیں چلتا شیطان کا۔ شیطان اولاً تو اس کے قریب ہی نہیں پھٹکتا، ڈرتا ہے، اور اگر کوشش کرے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور ہمیں بتایا گیا کہ تیرا رب، تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے کارسازی کے لیے، تم صرف اسی پر سہارا رکھو تو شیطانی قوتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اس طرح سے مختلف طریقوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تم اگر شیطان کے پھندے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی صورت اس کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، ان کے پیچھے چلو، اور اگر نہیں چلو گے تو پھر دیکھ لو کل کو انجام تمہارا کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا بھی ایک نقشہ کھینچ کے بتایا، کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بر و بحر پر فضیلت دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ لیکن اس کے باوجود یہی انسان جس کو خلافت جیسی عظیم نعمت اور عظیم منصب عطا کیا گیا ہے، یہ بھی ایسے لوگوں کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، شیطان جیسے لوگوں کو، یا ایسے انسانوں کو جو شیطان جن میں آ گئی ہے، اور وہ ان کی امامت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں نہ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت میں ہم ان کے امام سمیت ان کو وہاں بلائیں گے۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، وہ اپنا نامہ عمل پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بر ظلم نہیں ہو، ظلم تو کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن پھیر دیے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ عمل کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اگر بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ انسان تباہ ہو گیا۔ کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے دنیا میں اندھا پن دکھایا اور یہاں اس نے سوچ سمجھ کا ثبوت نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔ پھر اے مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم نے جس طرح مخالفت اور مقاومت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، اگر یہ تمہارا سلسلہ جاری رہا اور تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی ہجرت کرنے پر، یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، لیخرجوک منہا، کہ تم نے نکال دیا ان کو یہاں سے، تو یاد رکھو وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم یہاں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکو گے، یعنی پھر تمہیں چند ہی سالوں میں اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو تم اسلام کی آغوش میں آ جاؤ گے، ورنہ چند سالوں میں تمہیں جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی ہجرت کے بعد 8 سال میں فتح مکہ ہو گئی، اور اس کے 2 سال کے بعد پورا جزیرہ عرب اسلام کی آغوش میں تھا۔ اللہ فرماتا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد بسنتنا تحویلا، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ہم ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ مستقل قانون ہے، جب ہم حکم دے دیتے ہیں ہجرت کا تو اس کے بعد اگر وہ لوگ پھر بھی راہ راست پہ نہیں آتے ہیں، عموماً نہیں آتے، تو وہ تو شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہجرت کا حکم اس وقت ملتا ہے جب ان کی طرف سے مایوسی ہوتی۔ لیکن مکے والے اس لیے بچ گئے کہ ایک تو سارے لوگ ہجرت نہ کر سکے، کوئی ایسے لوگ بھی تھے جن کو باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ دھیرے دھیرے اسلام اکا دکا کر کے لوگ قبول کرتے چلے گئے، بالکل اسلام کا سلسلہ رکا نہیں، اسی ان پر خدا کا عذاب نہیں آیا۔ بالآخر فتح مکہ کے موقع پر پورا مکہ مسلمان ہو گیا اور اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کو بطور نفل زائد اس سے ان کو عطا فرمایا، اور مزید یہ خوشخبری سنائی، بلکہ پیشگوئی کی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز۔ اور یہ 12 سن نبوی میں سے یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ اسلامی تحریک کے بظاہر بقا اور سروائیول کے تمام راستے بند ہو چکے تھے اور کوئی امید کہیں سے دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت یہ پیشگوئی کی گئی اور بالکل حرف بحرف پوری ہوئی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اندر سے بتوں کو توڑ رہے تھے، پھینک رہے تھے باہر، اور جس کو نیچے گراتے تھے ساتھ اس کی یہ آیت پڑھتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورۃ الکہف شروع کر رہے ہیں۔ اس کا نام الکہف اس لیے ہے کہ اس میں الکہف کا لفظ آیا ہے، اذ اوی الفتیۃ الی الکہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ الکہف کا لفظ اس میں آیا ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ کسی کی شناخت ہے، اس مضمون کا عنوان نہیں ہے۔ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ جب اگرچہ مار پٹائی اور تشدد شروع ہو گیا تھا مسلمانوں پر، لیکن ابھی اس میں وہ انتہا درجہ کی شدت پیدا نہیں ہوئی تھی جو آخری سالوں میں ہوئی، اور ابھی تک مسلمانوں نے کسی ملک کی طرف ہجرت بھی نہیں کی تھی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو رہے تھے کہ اب یہ تشدد اور یہ سختی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تو ان کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، تاکہ ان کے معلوم ہو کہ اللہ کا دین ایسی قیمتی متاع ہے
کہ نوجوان بھی اگر یہ اس کو قبول کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر صحیح سمجھ دیتا ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے شہروں سے نکل کر اگر انہیں کہیں غاروں میں جا کے پناہ لینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے ایسے واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں کے سے حوصلہ سیکھنا چاہیے، تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ استقامت کا دامن ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اصل میں یہ جو پوری صورت ہے، اس میں ویسے تو ضمنی حال مباحث اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس میں 3 واقعات ہیں، اور یہ 3 واقعات وہ ہیں جس کا یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے کی وجہ سے اہل مکہ نے سوال کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ انہیں اس سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں تھا، نہ وہ اس سے واقف تھے، لیکن ان کو چونکہ بعض وہ پٹیاں پڑھاتے رہتے تھے، یہود یہ بات پوچھو وہ بات پوچھو، اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ حضور کو تنگ کیا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، کبھی آپ جواب نہ دے سکیں تو یہ پراپیگنڈا کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی نہیں ہیں، ورنہ ان کو اس بات کی خبر نہ ہوتی، یا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جواب نہ دیتا۔ تو انہیں جو 3 سوالات کیے گئے ہیں، ان میں ایک یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے، دوسرا قصہ خضر کے بارے میں ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو یہ تینوں اس صورت میں بیان کیے گئے۔ تو اصحاب کہف کے متعلق جو عجیب بات ہے اور جس نے بہت فائدہ پہنچایا ہے اس دور کے انسانوں کو، وہ یہ کہ اصحاب کہف تو ظاہر ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے ایک بت پرست بادشاہ اور اس کی حکومت کے تشدد سے تنگ آ کر وہاں سے نکلے تھے، لیکن آپ کو 200 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد اٹھایا اس وقت گیا ہے کہ جب کہ وہ شہر اور وہ ملک اگرچہ عیسائی ہو چکا تھا، بت پرستوں کا دیش نہیں رہا تھا، اب عیسائیوں پر ظلم نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود خود عیسائیوں میں بہت شرک ہوتا تھا۔ لیکن اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جو سرے سے آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، اور وہ اس پر بڑے مضبوط دلائل پیش کرتا تھا، اور دوسرے لوگ اس کا توڑ نہیں کر پا رہے تھے۔ چنانچہ اس واقعے نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو آخرت کے حق میں تھے، اور ان کی تقریباً کہنا چاہیے بے بسی ہو گئی زبان جواب دینے کی حد تک۔ تو چونکہ اس وقت ہمارے پیش نظر یہی ایک واقعہ ہے، اس لیے ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے تعارف کے بارے میں، چونکہ وہ بنیاد ہے اسلامی دعوت کی، تو اس پر دلیل کے طور پہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے، ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور وہ قیما، مضبوط ہے وہ کتاب، ٹھیک سیدھی سیدھی بات کہنے والی۔ لینذر باسا شدیدا من لدن، تاکہ جس پر وہ کتاب اتری ہے وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بشارت دے، جو لوگ مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو بشارت دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، بہتر اجر ہے، جس میں وہ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی وہ ڈرائے جو بے شک اللہ پر ایمان تو رکھتے ہوں، لیکن ساتھ ان کے شرک کا عالم یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا رکھا، یعنی وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس جنہوں نے یہ بےہودگی اختیار کی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور وہ سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب آپ پر اتاری ہے اور آپ کا کام یہی ہے کہ آپ انذار کریں، لوگوں کو ڈرائیں اور بشارت دیں ماننے والوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو ذاتی صدمہ، آپ ذاتی غم بنا لیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر آپ شاید ان کے پیچھے صدمے کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ باخع نفسک، اپنی جان کھو دیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث، اس قرآن کریم پر، اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں،
تو کیا آپ اسفاً صدمے کی وجہ سے آپ جان دے دیں گے، جان کھو دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان، یعنی ایک طرف تو حال یہ ہے کہ ان کی طرف سے حضور کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں، اب ہونا تو چاہیے کہ ان اذیتوں کے جواب میں آپ کی طبیعت میں غصہ آئے، لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ آپ اس صدمے میں گھلتے چلے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے اور یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کا ذکر فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جان دینے کے لیے، جل جانے کے لیے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں، چار تو پھر ہاتھ مار رہا ہوں کہ بچ جاؤ، یہ آگ ہے، جل جاؤ گے، لیکن وہ ہیں کہ آ کے گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ کہا میں تمہیں ہر ممکن طریقے سے، میں نے تمہارے لیے ایک آگ جلائی تھی، یعنی ایک روشنی میں لایا تھا قرآن کریم کی، اللہ کی رسالت کی طرف سے رسول بن کے میں آیا، میں نے تمہیں دین کی ایک روشنی دی تاکہ تم اس روشنی میں انسانی زندگی کو آسان کر کے گزار سکو، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے اپنے لیے جہنم کی آگ پسند کر لی ہے۔ اب میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم اس میں ڈوب مرنا چاہتے ہو اور اسی میں جل مرنا چاہتے ہو۔ اور جن چیزوں پر تم جان دے رہے ہو، دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی زینتوں پر، کہا ان کی حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور صرف زینت ہی نہیں بنایا بلکہ اس لیے ہم نے اس کو زینت بنایا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں حسن عمل سے کون اپنے آپ کو آراستہ کرتا، کہ زینت آپ کی چیزوں کو اختیار کر کے کون ہے جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اور کون ہے جو غلط راستے پہ چلتا ہے۔ حالانکہ اس کا انجام کیا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار اس ساری زمین کو ہم ایک چٹین میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی آخر جب قیامت آئے گی تو یہ جو تم دیکھتے رہے ہو کہ زینت سے آراستہ ہے، اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ دل کو موہ لینے والے نظارے ہیں اور حیران کر دینے والا اس کا حسن ہے، اور چار چوفیر آدمی کے امتحان کے سامان ہیں، یہ جو تم زمین پر سب کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس زمین پر کچھ نہیں بچے گا، بلکہ یہ زمین توڑ دی جائے گی، ایک نئی زمین بنے گی، بالکل سپاٹ ہوگی، جس میں نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، پہاڑ تو روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے گے، نہ اس میں کسی اور چیز کا نشان ہوگا، نہ اس میں گھاس پتی کا، پھول کا، کسی چیز کا نہیں، سپاٹ زمین جس کو محشر بنا دیا جائے گا۔ کہا اس کا انجام تو یہ ہونے والا ہے اور جس پر تم مرے جا رہے۔ تو کہا دیکھو جن کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، چاہے وہ نوعمری کیوں نہ ہو، ہم تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ سناتے ہیں، جس میں تمہیں پتہ چلے کہ دین کی سمجھ جب آ جاتی ہے تو پھر آدمی بڑے سے بڑا اقدام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ زینت کے کاموں کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنے انجام کو سوچتا اور آخرت بناتا۔ کام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس میں تو شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اس کو ایک بہت بڑا واقعہ سمجھ کر سوال کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کو بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ قطبے والے بھی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب کہف کو، اس لیے کہ ان کے کہف کے باہر ایک قطبہ لکھ کے لگا دیا گیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے۔ تو کہا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ کہا چند نوجوانوں کو چند 100 سال تک زندہ رکھنا، سلائے رکھنا، پھر اٹھا دینا، کہا جس نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، بے شمار کرے پیدا کیے، زمین کو خشکی میں رکھ کر مار دیتا ہے، پھر زندہ کر دیتا ہے، اور قیامت میں وہ ساری دنیا کو اٹھا کھڑا کرے گا، اس کے لیے یہ کون سی بڑی نشانی ہے؟ یہ کوئی نشانی نہیں، لیکن بال تم اس کو بڑی نشانی سمجھتے ہو تو اس سے سبق سیکھو۔ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، چنانچہ جس واقعے کو بیان کیا جا رہا، اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کہا اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے غار میں جا کے پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ کہا جب انہوں نے ہماری خاطر آ کر پناہ لے لی، غار میں آ بیٹھے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہا پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، یعنی ان کو اسی غار میں تھپک تھپک کر ساتھ سلا دیا، سنین عددا، سالوں تک،
کئی سالوں تک۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کوئی یاد ہے یہاں سے لوگ گئے تھے، اور ان کو کچھ پتا ہے کہ یہ کتنا ٹھہرے۔ یہ تو ایک دو باتیں کہنے کے بعد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے۔ یہ قصہ یہ ہم ویسے تو کئی صدیاں پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پیش آیا، اور بنی اسرائیل ہی کے یہ لوگ تھے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں پیش آیا اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت اختلافات، بڑے بڑے شبہات ہیں۔ لیکن عیسائی جس بات پر اصرار کرتے ہیں، اور لارڈ گبن نے اپنی مشہور کتاب اپنے جو اس کی مشہور کتاب ہے تاریخ زوال و سقوط دولت روم، اس میں انہوں نے ان لوگوں کے بیان کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا ایشیا کوچک کے مغربی ساحل پر، رومیوں کا ایک بہت بڑا شہر اور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج بھی موجودہ ترکی میں موجود ہیں۔ موجودہ ترکی کے شہر ازمیر، جس کو سمنا کہتے ہیں، اس 20-25 میل کے فاصلے پر جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے، لیکن ہمارے اپنے مفسرین کا کچھ خیال تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ لیکن چند سال پہلے ایک تحقیق سامنے آئی ہے، جس کی میں تفصیل میں تو اس پر نہیں جا سکتا، اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ جو ہم اردن کا شہر ہے اپنا عمان، اس عمان سے جو باہر کو سڑک گزرتی ہے، اس میں سے چند منزل کے فاصلے پر پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں عمان سے کہا جاتا ہے صرف 6-7 میل کے فاصلے پر ایک غار دریافت ہوا، اور اس میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جن علامتوں کا یہاں ذکر کیا ہے قرآن کریم۔ اس میں ہمارے بعض لوگ بھی وہاں دیکھنے گئے، انہیں دیکھا کہ ابھی بھی وہ جو قبریں ہیں، ایک قبر میں جھانک کے دیکھیں تو اندر یوں لگتا ہے جیسے ایک ڈھانچہ پڑا ہے انسان کا، اور اس کا ہو بہو نقشہ وہی ہے اس غار کا، جس کا درمیان کا حصہ کشادہ ہے اور دوسرے سے اس کے بالکل تاریکی میں ہے، جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ پھر وہاں سے کچھ علامتیں بھی ایسی ملی ہیں، تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے اس تحقیق کے بعد کہ یہ اردن کا علاقہ ہے اور عمان کے قریب کا علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ عالم، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ وہ ایک شہر ہے بہت بڑا، جس کے مختلف نام اس کے نام لیے گئے ہیں۔ افسس اس کا نام عام طور پہ یہ عیسائی لیتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ جس بت پرستوں کی حکومت تھی، وہاں کچھ لوگوں نے عیسائیت اختیار کی، اور اس زمانے کے عیسائی کہنا چاہیے اس دور کے مسلمان تھے، اور وہ بت پرستی کے خلاف اللہ کی وحدانیت کا قائل، توحید کو ماننے والے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے جیسے مسلمان کہتے ہیں۔ حکومت نے انہیں کہا کہ تم یہ چند نوجوان لڑکے والے تم کس راستے پہ چل نکلے ہو، تم یا تو اس کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے یا صلیب پہ لٹکا دیں گے۔ چنانچہ جب انہیں دیکھا کہ اگر ہم نے ان کی بات مانی تو دوبارہ بت پرستی میں جانا پڑے گا، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی اور ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ یقین ہمیں موت کی سزا دیں گے۔ سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم وقتی طور پر کسی پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھیں اور پھر انتظار کریں اللہ کی طرف سے کیا پیش آتا ہے۔ جب ہمیں وہاں سے کوئی موقع ملے گا تو کسی دوسرے علاقے میں نکل جائیں گے، یا حالات بہتر ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، تو ہو سکتا ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ وہ واقعہ جو ہم بیان کیا جا رہا ہے، کان انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ جو ہے یہ جمع قلت کا وزن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 سے کم 9 یا اس سے کم ہوں گے، کیونکہ جمع قلت کا وزن 9 یا اس سے کم پر بولا جاتا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وہ ایمان تو لے آئے لیکن لڑکے بالے تھے، جب دل کانپنے لگا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت میں پھر اضافہ کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ،
اور ان کے دلوں کو باندھا، مضبوط کیے ہم نے ان کے دل کے، تگڑے ہو جاؤ۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ اٹھے یعنی انہیں عزم کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں مانیں گے، لقلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو نہایت بیجا بات کریں گے، بڑی غلط بات کریں گے۔ کہا رہی ہماری قوم تو ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، انہیں تو آپس میں ہماری قوم نے تو دوسرے لوگوں کو خدا بنا لیا ہے، اور ان کے پاس کوئی اس کے لیے دلیل بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ظلم کے ذریعے ہمیں وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپس میں مشورہ کیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ اب جب تم گھر چھوڑ کے نکل آئے ہو، تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اب ایک ہی راستہ ہے کہ غار میں جا کے پناہ لے لو۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ اللہ سے امید رکھو، انشاءاللہ ہماری کو راستہ کھولے گا۔ اب اس غار کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہا تم اگر انہیں غار میں دیکھتے نا تو تم دیکھتے کہ سورج جب نکلتا ہے تب وہ ان کی دائیں جانب سے اوپر کو اٹھتا ہوا نکل جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب شمال کی طرف کو ہٹتا ہوا نکل جاتا ہے، یعنی کسی موسم میں بھی سورج کی دھوپ ان کے اندر نہیں جانے پاتی۔ اس سے قدرت نے سورج کی دھوپ سے اور اس کی تیز روشنی سے ان کو محفوظ رکھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ جو ہیں اپنے لڑکے یہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں آرام کر رہے، وہاں گئے اندر لیٹ گئے، سو گئے۔ کہا ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم دیکھو انہیں تحسبہم ایقاظا، تو تم دیکھو گے کہ وہ بیدار ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے، ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم پلٹتے ہیں ان کو دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، دائیں بائیں ہم ان کو کروٹیں دیتے رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر پاؤں بچھائے لیٹا ہوا، وہ بھی سویا ہوا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کہ مخاطب اگر تو ان کو دیکھ لیتا، ان پر مطلع ہوتا، تو ڈر کر خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا، اس لیے کہ وہاں چونکہ روشنی نہیں پہنچتی تھی تو اندھیرے غار میں 7 8 9 لڑکوں کا، نوجوانوں کا، صحت مند نوجوانوں کا اس طرح لیٹنا، اور ان کی دہلیز پر کتے کا اس طرح پاؤں پچھا کے بیٹھنا، ظاہرہ گزرنے والے آدمی کو یہی تصور دیتا ہے کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے خطرناک آدمی ہے، اسی وہ دور سے دوڑ جاتا دیکھ کر، قریب جانے کی کوئی زحمت نہیں کرتا تھا۔ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رعب وہاں پیدا کر دیا تھا تاکہ ان کے بارے میں کسی کو ادھر آنے کی ہمت نہ پڑے اور اس طرح ان کے بارے میں بات نہ پھیلے۔ کہا کذالک بعثناہم، عیسائی روایات کے مطابق، اور مسلمان بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ 200 سال تک، اور قرآن کریم کے اشارے کے مطابق 300 سال تک، اگرچہ قرآن کریم اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا، 300 سال تک وہ سوئے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے کی پوچھ گچھ تو کر لیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، باتیں کریں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بتاؤ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، شاید دوپہر گزاری۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا تم کتنے ٹھہرے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یعنی وہ اندازہ نہ کر سکے کہ ہم کتنی دیر تک یہاں رہے، لیکن یہ تھا کہ ایک آدھ دن گزرا ہے 300 سال کے بعد۔ کہا اب یہ ہے کہ تم آپس میں کہ تم اپنے میں سے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کے شہر کو بھیجو، اور وہ جا کر دیکھے جو اچھا کھانا جہاں سے ملتا ہے وہ لے آئے۔ فلیاتکم برزق من، کہ وہاں سے وہ کھانا لے آئے، ولیتلطف،
اور اسے چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ولا یشعرن بکم احدا، ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے، کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے، ہوشیاری سے جائے، خاموشی سے کھانا لے کے آ جائے. کیونکہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ تم سے واقف ہو گئے تو تم کو سنسار کر دیں گے. اور یعیدوکم فی ملتہم، اور یا تمہیں وہ اپنے دین میں واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، تب تم کسی طرح بھی کسی بات میں کامیاب نہیں ٹھہر سکو. یہ تو سراسر ناکامی ہے. کہا اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا. کذالک آثرنا علیہم لیعلموا، چنانچہ وہ لڑکا ان میں سے ایک گیا، جس دکان پہ پہنچا دیکھا کہ اچھی کوئی دکان لگتی ہے، جا کر اس سے جا کر کہنے لگا کہ یہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو، اور ان کو جو سکہ دیا. تو روایات میں یہ ہے کہ اس نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو اس کا لباس 200-250 سال پرانا جو اب متروک ہو چکا تھا، اس کی زبان وہ بہت پرانی جو اب مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، اور اس کی شکل صورت بھی اجنبی سی. یہ بھی دیکھ رہا تھا ادھر ادھر کی حال ہے، یہ ہر چیز بدلی ہوئی کیوں دکھائی دیتی. خاص وہ سکہ دیکھ کر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو 200-250 سال پرانا جو بادشاہ گزرا اس کے زمانے کا سکہ، تو معلوم ہوتا ہے اس کو کہیں سے وہ خزانہ ملا ہے، یا کوئی چور ہے یہ، اور یا کوئی جاسوس ہے. چنانچہ اس نے اسے لوگ اکٹھے کر لیے، پولیس کو اطلاع دے دی. انہیں آ کر پوچھا تو ان کو بتانا پڑا کہ ہم تو یہیں سے گئے تھے کل رات، تم ہمیں کیا کہہ رہے. تو چونکہ یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہاں سے کوئی لڑکے گئے، اور وہ اور اب ایسا تھا کہ حالات بدل چکے تھے، عیسائی حکومت قائم ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا ان کو یہ بات معلوم تھی کہ کوئی عیسائی تھے جن کو انہیں پکڑنے کی کوشش کی، وہ بچتے ہوئے نکل گئے تھے. اور اس وقت یہ بحث چل رہی تھی کہ واقعی آخرت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم نے ان کو اٹھایا. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ وہ واقعی جب چاہے سلائے رکھے، جب چاہے اٹھا لے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. اور یہ بات بھی کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کی گھڑی کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. چنانچہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی. اس کے بعد وہ پھر اندر جا کے سو گئے. اب یہ جھگڑا ہوا ان کے، ان کا کریں کیا. تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ایک تیغہ لگا دو ان کے سامنے، ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، واللہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. چنانچہ بعض کے واقعات سے معلوم ہوتا کہ واقعی انہوں نے مسجد بنائی. اب قرآن کریم کہتا کہ کوئی کہتا یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے یہ سب رجم بالغیب ہے، اور کوئی کہتا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے. کہا ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی عدد کو، اور کم لوگ ہیں جو صحیح بات کو جانتے ہیں. لن کہا کہ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ دیکھو تم نے اپنے سامنے لوگوں کو زندہ ہوتے، سوئے ہوئے کئی سو سال کے بعد اٹھتے دیکھا ہے، تو کیا اب بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قیامت آ سکتی. اسی بات کو آگے قرآن کریم نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور زیادہ کرتے ہیں. تو کہا تم کہو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہا اللہ بہتر جانتا وہ کتنا ٹھہرے. اس کا مطلب قرآن کریم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. اسمع بہم وابصر بہ واسمع، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. ما لہم من دونہ من ولی، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.